نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے انسان کو محبت ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کو جو محبت ہوتی ہے وہ محبت عقلی ہے یا طبعی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ محبت عقلی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ آپ حق تعالی شانہ کے جلیل القدر نبی ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، ساری مخلوقات میں افضل ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، اور آپ کے احسانات ساری ملت پر، ساری امت پر بے شمار ہیں، اور محسن سے محبت کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ محبت طبعی ہونی چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ ہو، اور ہر انسان کو اپنے باپ سے اور ہر انسان کو اپنی اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں والد اور ولد کا ذکر ہے، جہاں طبعی محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو طبعی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے میرے باپ سے مجھے کیا فائدہ ہے، لیکن بس یہ کہ میرا باپ ہے، محبت ہے۔ باپ کے لیے اولاد ہیں، اولاد سے منفعت اور فوائد حاصل ہوں گے یا ہوں گے معلوم نہیں ہے، لیکن اولاد ہونے کے ناطے اس سے محبت ہے، تو یہ طبعی محبت ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ طبعی محبت کا مطالبہ نہیں ہے، اس لیے کہ طبعی محبت پر آدمی کو اختیار نہیں ہے، اور جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں ہوتا اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ لیکن بعض علماء نے بہت کام کی بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حال یہ ہے کہ ابتداءً تو آپ سے محبت عقلی ہوتی ہے، اور پھر یہ محبت ترقی کر کے طبعی بن جاتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ محبت عقلی نہیں تھی، طبعی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت جابر سے فرمانے لگے کہ اے جابر، ہو سکتا ہے کل مجھے غزوے میں شرکت کی سعادت ملے اور حق تعالی شانہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اے جابر، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، لہذا میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میرے انتقال کے بعد اس قرض کو ادا کر دینا۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ صحابی یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے۔
بتلا رہے ہیں کہ جابر میرا بیٹا ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسی لیے بعض موقعوں پر جب دشمنان دین نے صحابہ کو پکڑ لیا، کہیں سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، کہیں اور طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، تو آخر میں جب سولی پر چڑھانے کا موقع آیا تو وہ دشمن دین پوچھتا ہے صحابی سے کہ اس وقت تجھے سولی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ پر تیرے نبی محمد کو یہاں پر رکھا جائے؟ تو صحابی جھنجلا اٹھے، غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے تو ایسی بات کرتا ہے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ ایک نہیں ہزاروں سولیاں دی جائے وہ ہمیں برداشت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک معمولی کانٹا لگ جائے ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ محبت کا یہ عالم۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ خیبر سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ راستے میں تیز رفتار سواری ہے، ایسا ہوا کہ سواری چلتے ہوئے بدکی اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے آپ کی زوجہ مطہرہ غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، نیچے گر گئے۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ تیز سواری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے گر گئے ہیں، غور و فکر نہیں کیا، سواری کو بٹھایا نہیں، تیز سواری کو آہستہ نہیں کیا، جب دیکھا کہ میرے آقا زمین پر گر پڑے ہیں فوراً تیز سواری سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئے۔ یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آنے کے بعد سیدھا پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ کہا کہ اپنی امی کی خبر لو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ام المومنین کی طرف بڑھا اور میں نے اپنی چادر ان کے چہرے پر ان کے بدن پر ڈال دی اور پھر وہ سنبھلی اور پھر میں نے ان کو سواری پر سوار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے۔ بتلانا یہ کہ ایک صحابی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرے، اب عقل کی ساری تدابیر کو پیچھے رکھ دیا، یہ نہیں سوچا سواری تیز ہے میں آہستہ کروں، سواری چل رہی ہے میں اس کو بٹھاؤں اور آہستہ سے اتروں اور مدد کروں، دیکھا آقا زمین پر گرے ہیں، امتی کے لیے گوارا نہیں ہے، نبی کے لیے گوارا نہیں ہے کہ وہ سواری پر سوار ہو، اسی تیز رفتار سواری کے تیز رفتاری کے عالم میں زمین پر کود پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری میں مشغول ہوئے یا رسول اللہ کیا حال ہے۔ یہ محبت عقلی نہیں تھی، یہ محبت طبعی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، آندھی کی طرح اس کی خبر پھیلی۔ ایک صحابی اپنے کھیت میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں پانی پلا رہے تھے درختوں کو، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی کانوں میں یہ اطلاع پڑی ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے بارگاہ الہی میں کہ الہ العالمین یہ وہ آنکھیں دی جس سے ہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، اب نبی دنیا میں نہ رہے تو اس آنکھ میں روشنی رہے یہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے، اے الہ العالمین تیرے نبی دنیا میں نہیں رہے ہماری آنکھوں سے آنکھ کی روشنی کو بھی ختم فرما دیجیے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور روشنی ختم ہو گئی۔ محبت نہیں عشق تھا اور عشق بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آئی لو محمد لکھ دیا، کیا اس سے محبت پیدا ہو جائے گی؟ جھنڈا کھڑا کر دیا، اس سے محبت پیدا ہو جائے گی؟ ہاں کرو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اتباع۔ انسان اپنی زندگی کے گزارنے کے ہر شعبے میں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، اور عاقل بالغ ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک، زندگی کے ایک ایک شعبے میں یہ معلوم کرے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کی تھی کیا تھی۔ اس سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا۔ میرے آقا صبح اٹھتے تھے تو کیا انداز تھا، بیت الخلاء میں جاتے تھے کیا انداز تھا، نکلتے تھے تو کیا انداز تھا، مسجد میں حاضر ہوتے کیا انداز تھا، مسجد سے نکلتے تھے کیا انداز تھا، میرے آقا نماز پڑھتے تھے تو کیسی پڑھتے تھے، میرے آقا کپڑے پہنتے تو کیسے پہنتے تھے اور کس طرح پہنتے تھے، میرے آقا کے سر کے بال کیسے تھے، میرے آقا کی داڑھی کیسی تھی، میرے آقا کی لنگی اور میرے آقا کے ازار اور میرے آقا کی چادر کیسی تھی، میرے آقا کے چلنے کا انداز کیا تھا، میرے آقا کے بولنے کا انداز کیا تھا، میرے آقا اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، میرے آقا اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، میرے آقا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، میرے آقا اپنی دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، میرے آقا اپنے صحاباؤں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، میرے آقا کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، میرے آقا کا غیر مسلم کے ساتھ کیا سلوک تھا، میرے آقا لین دین کا معاملہ کس طرح کرتے تھے، ان کی معیشت کیا تھی، ان کی معاشرت کیا تھی، ان کا حسن سلوک کیا تھا، ان کی تجارت کیا تھی، ان کی خرید و فروخت کیا تھی، ان کے معاملات کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے۔ میرے بھائی امتی ان چیز کو معلوم کرے اور معلوم کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اتارے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر قول، ہر فعل، ہر نقل و حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ہمیں مصیبت نہیں ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو چون چون کر معاشرے سے عملی طور پر نکالا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں آئی لو محمد۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ زبان سے دعویٰ محبت کا ہے اور نقل و حرکت سے مخالفت ہے، نقل و حرکت سے اس کا خلاف ہے، نقل و حرکت سے اس کے مخالفت ہے، اور کہتے ہیں محبت ہے۔ محبت اس کا نام نہیں ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ذات سے صرف محبت نہیں ہوتی، اس کے کام سے صرف محبت نہیں ہوتی، اس کے کردار سے صرف محبت نہیں ہوتی، ان کے اصحاب سے صرف محبت نہیں ہوتی، ان کے اہل و عیال سے صرف محبت نہیں ہوتی، ان کے رفقا اور ساتھیوں سے صرف محبت نہیں ہوتی، ان کی ٹوپی اور ان کے جوتے سے صرف محبت نہیں ہوتی، ان کے کپڑوں سے صرف محبت نہیں ہوتی، ان کے موئے مبارک سے صرف محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیلا کو، مجنو کو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے سے محبت تھی، کیونکہ لیلا سے محبت تھی۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ یہ محبت کس طرح پیدا ہو؟ اتباع سنت سے۔ بہترین راستہ، آسان راستہ، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرے، اور معلوم کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اتارے۔ مرد کو جو احکام بتلائے مرد اپنائے، عورتوں کو جو احکام بتلائے عورتیں اپنائے۔ محبت اس کے بعد پیدا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات دن کے 24 گھنٹے میں کم سے کم 300 مرتبہ، اس یہ نہ ہو سکے تو 100 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، لیکن توجہ کے ساتھ
دھیان کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ اور بالکل یکسو ہو کر، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اگر عقیدت و محبت کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا تو اتباع سنت سے بھی محبت پیدا ہوگی اور درود کی کثرت سے بھی انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ کیسی محبت! ہمارے اکابر میں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ہمارے اکابر علماء کے سرخیل ہیں۔ ان کے مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا حضرت یہ مدینہ پاک کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے اعلان کر دیا خبردار کوئی بھی ان کھجوروں کی گٹھلی کو پھینکنے نہ پائے، سب موجود رکھے، سب حاضر رکھے، محفوظ رکھے۔ گٹھلیوں کو محفوظ رکھا گیا۔ حضرت نے کہا اس کو کوٹ دیا جائے، پیس دیا جائے اور اس کا صفوف بنا دیا جائے تاکہ اس صفوف کو میں سرمے میں ڈالوں گا اور اپنے آنکھوں میں اس کو لگاؤں گا۔ آقا سے محبت ہے، آقا کے شہر کی کھجور کی گٹھلیوں سے بھی محبت ہے، محبت اس کا نام ہے۔ میرے بھائی درود کا اہتمام یہ بھی بہت ضروری ہے، فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کا اہتمام اور درود پاک کا اہتمام ہر مومن کے لیے۔ علماء لکھتے ہیں کم سے کم 300 مرتبہ تو درود شریف پڑھنا ہر امتی کو چاہیے۔ مجھے یاد آیا درود پاک کا اثر کیا ہے۔ آدمی درود پاک پڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں سنتوں کو اتارتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے سے ہمارے دل میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، حق تعالی شانہ اپنے فضل سے نبی کے دل میں امتی کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ ہم نبی سے محبت کریں، کمال تو یہ ہے ہم نبی سے محبت کریں، نبی ہم سے محبت کریں، اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے محمد ابن سعید المطرف ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے روزانہ ایک اچھی بڑی مقدار درود پاک کی پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو سونے کے بعد خواب میں دیکھا امام الاولین والآخرین سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن سعید کے گھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد محمد ابن سعید سے فرمانے لگے اے محمد ابن سعید روزانہ مجھ پر درود کا نذرانہ اور ہدیہ بھیجتے ہو، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، میری بھی آرزو ہے اپنا اس موہ میرے سامنے کرے جس موہ سے روزانہ ایک کثیر مقدار میں درود پڑھا کرتے ہیں۔ محمد ابن سعید پانی پانی ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ میرے آقا مجھ سے فرما رہے ہیں، اور ادب کے ساتھ اپنا منہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہ کو، اس ہونٹ کو چوما کہ یہ وہ ہونٹ ہے جس سے میرا امتی مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ درود پاک کی یہ برکت ہے، اتباع سنت کی یہ برکت ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، اللہ وہ دن بھی دکھلائیں گے کہ اس کی برکت سے اللہ کا نبی ہم سے محبت کرے گا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے ہیں، دہلی میں آرام فرمائے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک مومن ہو تو ایسا ہو، ایک امتی ہو تو ایسا ہو، ایک عاشق ہو تو ایسا ہو، ایک محبت کرنے والا شیدائی ہو تو ایسا ہو۔ آج کا امتی رات کو عشاء پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو پڑھی، رات کو 1 بجا ہے، 2 بجا ہے، 3 بجا ہے، وہ اپنے کمرے میں موبائل میں مشغول ہے، کہیں لغویات کو دیکھ رہا ہے، کہیں بلو فلم دیکھ رہا ہے، کہیں ناجائز تعلقات کو ہموار کر رہا ہے،
کہیں عورتوں سے گفتگو کر رہا ہے، کہیں نہ دیکھنے کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور رات کا قیمتی وقت اس میں ضائع کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ قربان جائیے وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کا معمول تھا کہ اور سارے اوراد و وظائف تھے وہ تو تھے، لیکن رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ شادی ہوئی، مشغولی شادی میں بڑھ جاتی ہے، بہت سارے معاملات پورے ہوئے، لیکن درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا رہ گیا۔ ایک دن ہوا درود پاک نہ پڑھ سکے، دوسرا دن ہوا ہدیہ نہ پیش کر سکے، تیسرا دن ہوا نذرانہ نہ پیش کر سکے۔ جب 3 دن ہو گئے تو چوتھے دن ان کے خاص دوست محمد رئیس نامی اس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خواب میں انہوں نے زیارت کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا فرمانے لگے محمد رئیس سے کہ رئیس اپنے ساتھی قطب الدین بختیار کاکی کو، اپنے ساتھی قطب الدین بختیار کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا، اور سلام پہنچانے کے بعد یاد کرنا کہ قطب الدین کیا حال ہے، 3 دن ہو گئے ہمیشہ جو ہدیہ پہنچا کرتا تھا وہ ہدیہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ درود شریف کا کمال ہے۔ آج ہماری گنگا الٹی گنگا ہے، بعض مرتبہ ہم درود پاک بہت کثرت سے پڑھ لیتے ہیں لیکن اتباع شریعت نہیں ہے۔ میرے بھائی اتباع شریعت بہت ضروری ہے۔ امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے اور احسان ہے، لیکن یاد رکھیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ ایک امتی ہیں جس امتی کی پوری زندگی اتباع سنت کے مطابق ہے اور پوری زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا، اور دوسرا ایک امتی ہے کہ اس کی پوری زندگی شریعت کے سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، تو بارگاہ نبوی میں بھی وہ بندہ مقبول ہے جو آپ کی سنتوں کا اتباع کرتا ہے گرچہ وہ زیارت نہیں کر پاتا۔ زیارت بہت بڑی نعمت ہے لیکن زیارت سے بڑھ کر اتباع ہے۔ ارادہ کرے، ہمت کرے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کر کے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ کم سے کم 100 مرتبہ اور زیادہ ہو جائے تو 300 مرتبہ انشاءاللہ درود پاک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی شانو ہمیں دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ایک ایک امتی کو جمال جہاں اعلیٰ کی دیدار سے مالا مال فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ بھی پڑھ لے، جمعہ کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کرے، فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرے۔